شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی۔ ISPR کے مطابق بھارتی سپانسرڈ فتنۃ الخوارج کے 14 دہشت گرد ہلاک۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا فورسز کو خراج تحسین، کہا انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم خاک میں ملانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا سیکیورٹی فورسز کی فتنۃ الہندوستان کی سرکوبی آپریشن بنیانم مرصوص کا تسلسل ہے۔ قومی سلامتی کے اداروں کی پاکستان سے وفاداری ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے۔ بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن، بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد کا اقوام متحدہ کا 2 روزہ دورہ مکمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وفد نے سیکرٹری جنرل، صدر جنرل اسمبلی، صدر سلامتی کونسل، OIC گروپ سے ملاقاتیں کی۔ بھارتی اشتعال انگیزی سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ جموں و کشمیر تنازع کا منصفانہ حل، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی ضمانت قرار۔ بھارت کو حملے کا شوق ہے تو ہم بھی تیار ہیں، پاکستان کا 2 ٹوک پیغام۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور بھارت فنڈنگ کر رہا ہے۔ بھارت کی دہشت گردی میں سہولت کاری کے ثبوت ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی اقوام متحدہ میں پریس کانفرنس، کہا بھارت کی آبی دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں، پانی ہماری لائف لائن بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کی پیشکش کو مسترد کیا۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے اپنا بھرپور دفاع کیا۔ ان کے 6 طیارے مار گرائے۔ صورتحال بگڑنے سے پہلے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاک بھارت کشیدگی پر گفتگو۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، کاروبار کے آغاز میں 500 پوائنٹس کی تیزی، مارکیٹ 1,21,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مارکیٹ بجٹ پریشر سے نکل گئی، آج نیا ریکارڈ بن سکتا ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کا کل ہونے والا اجلاس آج طلب، بجٹ اہداف کی منظوری دی جائے گی۔ قومی ترقیاتی پلان، PSDP، میکرو اکنامک اہداف کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاق کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کے نمائندگان بھی شرکت کریں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر رات بھر زلزلے کے شدید جھٹکے، قائد آباد، شاہ لطیف، بھینس کالونی شامل۔ زلزلے کی شدت 3.1، گہرائی 80 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ پانی کا ایک ایک قطرہ پاکستانی عوام کا حق، بھارت نے پانی روکا تو اس کا انجام بھی دیکھ لے گا۔ جارحیت پر وہ سبق سکھایا قیامت تک نہیں بھولے گا۔ مزید کوئی حرکت کی تو پہلے سے سخت جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر 2 ٹوک پیغام۔ پشاور میں قبائلی ماہدین کے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا خیبر پختونخوا میں امن ہر قیمت پر قائم رکھا جائے گا۔ NFC ایوارڈز میں KP کے حصے میں کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی۔ ملک کی ترقی کے لیے بڑے اور کڑے فیصلے کرنے ہیں، پانی کے مسئلے پر چاروں صوبوں کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا۔ جرگے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ ملک کی دفاع اور سالمیت کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ بھارتی جارحیت کے دوران سیاسی اختلافات بلائے طاق رکھ کر اتحاد کا ثبوت دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا جرگے سے خطاب، وفاق سے صوبے کے بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ، کہا حکومت سابق فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لگانے سے گریز کرے، افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں خیبر پختونخوا کو شامل کیا جائے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے نریندر مودی کا نام سرنڈر مودی رکھ دیا۔ کہا امریکی صدر نے ایک اشارہ کیا تو مودی نے کہا جی حضور، کیونکہ انہیں سرنڈر والی چٹھی لکھنے کی عادت ہے۔ IMF سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں معمولی اضافے پر رضامند، غیر ترقیاتی اخراجات میں نمایاں کمی اور سبسڈی غریب طبقے تک محدود کرنے کا مطالبہ، ٹیکس وصولی کا ہدف 14,300 ارب مقرر کرنے پر اصرار، نان فائلرز کے لیے بیرون ملک سفر، گاڑیوں اور جائیداد کی خریداری پر مکمل پابندی کی تجویز، دفاعی بجٹ میں اضافے پر اتفاق، ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $80 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔
پاکستان کے لیے وسطی ایشیائی ریاستیں یورپ کا گیٹ وے بذریعہ ریل اور سڑک دیگر ممالک سے تجارت بڑھانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی تہران میں ازبکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات، مشترکہ اقدامات پر بات چیت۔ عبدالعلیم خان نے ترکمانستان کے وزیر ٹرانسپورٹ سے بھی ملے، کہا خطے میں تجارت کے لیے ٹریڈ کوریڈورز بنانا ہوں گے۔ وفاقی وزیر کی ایران اور قازقستان کے وزراء سے بھی ملاقاتیں، بولے ECO کانفرنس سے خطے پر مثبت اثرات ہوں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مواصلات کے شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ کروڑوں ڈالرز کی مبینہ کرپشن کا الزام، سابق چیئرمین نادرا سمیت 12 افسران کے خلاف مقدمہ درج۔ اسمارٹ کارڈ پروجیکٹ میں مالی بے ضابطگیوں کا بھی الزام، FIA حکام کے مطابق مقدمہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی نشاندہی پر درج کیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے، قائد آباد، شاہ لطیف، بھینس کالونی شامل۔ زلزلے کی شدت 3.1، گہرائی 80 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے باعث عوام خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ کراچی میں ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار کا مقدمہ درج، انسداد دہشت گردی کے دفعات بھی شامل۔ 216 میں سے 89 قیدی گرفتار، باقی کی تلاش جاری۔ سندھ حکومت کا بڑا ایکشن، IG جیل خانہ جات قاضی نذیر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ DIG حسن سہتو اور سپرنٹنڈنٹ جیل ارشد شاہ معطل۔ محمد اسلم ملک DIG جیل خانہ جات مقرر۔ مفرور قیدی سرنڈر کر دیں ورنہ سنگین مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی وارننگ، شرجیل میمن کا کہنا ہے واپس نہ آنے والے قیدیوں کو 7 سال سزا ہوگی، واقعہ دہشت گردی نہیں۔ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل IG پر مبنی انکوائری کمیٹی قائم۔ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا کو قتل کرنے والا ملزم فیصل آباد سے گرفتار، اعتراف جرم بھی کر لیا۔ ملزم عمر ثنا یوسف سے دوستی کرنا چاہتا تھا، بار بار انکار پر قتل کر دیا۔ IG اسلام آباد کا کہنا ہے قاتل کا سراغ لگانا بڑا چیلنج تھا۔ 113 CCTV کیمروں کی فوٹیج سے مدد لی گئی۔ بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث عالمی گروہ کے 2 کارندے گرفتار، سرغنہ جرمن باشندہ نکلا، تلاش کی کوششیں جاری۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں ملزمان بچوں کی ویڈیوز ڈارک ویب پر فروخت کرتے تھے۔ 10 بچے بازیاب کرا لیے۔ غزہ میں گلی گلی موت، اسرائیلی درندگی کی انتہا، صہیونی طیاروں کی وحشیانہ بمباری، امداد کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ، 28 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ غزہ میں جگہ جگہ دردناک کہانیاں، ماں اور بچے غم کی تصویر۔ ایک دن مزید 58 فلسطینی شہید، تعداد 54,510 ہو چکی۔ صہیونی طیاروں کی شام پر بھی رات بھر حملے، اسلحہ ڈپو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ کی ایران کو پھر دھمکی، ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق سٹیو وٹکوف نے جوہری معاہدے پر ایران کو تجویز بھیجی ہے۔ تہران نے تجویز منظور نہ کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ روس پر بھی مزید پابندیوں کی دھمکی۔ خطے میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں، اپنے جوہری حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک موقف، کہا دھمکیوں سے خوفزدہ ہیں، نہ ہی امریکی دباؤ کے سامنے سر جھکائیں گے۔ ٹریفک جام کا توڑ سائیکل، لندن میں شدید ٹریفک کے باعث انگلش ٹیم کے کھلاڑی سائیکل پر اسٹیڈیم پہنچے۔ کپتان ہیری بروک نے کہا بس ٹریفک میں پھنسی تو سائیکل پر آنے کا فیصلہ کیا، اسی لیے ویسٹ انڈیز کی ٹیم سے پہلے پہنچے۔ اور عید الاضحیٰ میں چند روز باقی، وقت کم اور مقابلہ سخت۔ رات کو بھی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، لاہور میں اندرون سندھ اور راجن پور سے لائے اونٹوں کے چرچے۔ ملتان کی مویشی منڈی میں ترکش دمبوں کی انٹری۔ اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں۔ مناسک حج کا آغاز، بیت اللہ شریف میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد لاکھوں عازمین کی منی روانگی شروع۔ سعودی حکام کے مطابق عازمین کو خصوصی بسوں اور ٹرینوں کے ذریعے منی پہنچایا جا رہا ہے۔ 20 لاکھ سے زائد عازمین آج منی کی خیمہ بستی میں قیام کریں گے۔